من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين صدق الله العظيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر۔ معزز حاضرین کرام، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور دیگر معززین، میں تو صرف اپنی حاضری لگوانے کے لیے اپنے پیارے بھائی مرزا افتخار صاحب کے حکم پر حاضر ہوں۔ خطاب انشاءاللہ آپ سے علماء کرام فرمائیں گے، اور مرزا صاحب ہوں یا دیگر ساتھی ہوں، یہ میرے والد کے دوستوں میں سے رہے ہیں، ان کے دست و بازو رہے ہیں، تو میرے لیے اس حیثیت سے بھی انتہائی قابل احترام ہیں، اور میرا ان سے ایک دلی محبت اور لگاؤ ہے، اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا۔ حضرات، مختصر گزارش وقت کا لحاظ کرتے ہوئے، ہم سب جانتے ہیں کہ آقائے دو جہاں رسالت مآب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی جب بعثت ہوئی اور آپ دین محمدی کی بنیاد آپ نے رکھی، اس دین نے اس وقت لوگوں کو زندگی گزارنے کا ایک نیا رنگ ڈھنگ دیا۔ اس دین نے اس قبائلی معاشرے میں، اجڑ معاشرے میں صحیح عقائد کی بنیاد رکھی۔ اس دین نے مشرکین مکہ کو بتوں کے مقابلے میں خدائے وحدہ لا شریک کا تصور پیش کیا۔ اس دین نے لوگوں کو جہاں عبادات کا طریقہ سکھایا، وہاں ان کی زندگیوں میں بھی نمایاں تبدیلی لانے کے لیے ان کے آگے ایک نظریہ حیات اور ایک مقصد پیش کیا۔ اور جب آقا کی دعوت کے اثرات نمایاں ہونے لگے، لوگوں نے اس دعوت کو قبول کیا اور اس پر عمل کرنا شروع کیا، تو پھر کچھ ہی سال میں وہ معاشرہ جو اجڑ معاشرہ کہلاتا تھا، جو قبائلی معاشرہ کہلاتا تھا، جہاں لوگوں کی عزت ان کے نام اور نسب کی بنیاد پر ہوا کرتی تھی، جہاں بیٹیوں کے لیے کوئی حق اور حقوق نہیں تھے، جہاں عورت کو ایک گھر کی لونڈی سمجھا جاتا تھا، جہاں بات بات پر تلوار کو بے نیام کر لیا جاتا تھا، جہاں پر ایک عجیب و غریب سی زندگی گزارنے کی کیفیت تھی، لیکن آقا کے اصحاب نے جب اس دعوت کو دل و جان سے قبول کیا تو اس کے اثرات اس طرح نمایاں ہونے لگے کہ جب مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ گئے، ان کے دینی بھائیوں نے ان کو وہاں پر مرحبا کہا، ویلکم کہا، اور یہاں تک انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے گھر ہیں، آدھے ہمارے آدھے تمہارے ہیں، یہ ہمارے کاروبار ہیں، تم ہمارے دینی بھائی ہو، آدھے ہمارے آدھے تمہارے ہیں۔ یہاں تک ایک نے کہا کہ میری دو بیویاں ہیں، اے میرے دینی بھائی، میں اس کو طلاق دیتا ہوں ایک کو، تم اس سے نکاح کر لو۔ وہ لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، وہ آپس میں محبت اور الفت میں جڑ گئے، وہ ایک دوسرے کے لیے رحماء بینہم کی تفسیر بن گئے، اور وہ معاشرہ جہاں افراتفری کا عالم تھا، آقا کی تعلیمات کے بعد اللہ نے محض 12 13 14 سال کے عرصے میں، یا زیادہ سے زیادہ 20 سال کے عرصے میں ان کو آدھی دنیا کی حکمرانیاں عطا کر دی۔ وہ لوگ جو کافروں کو لوٹ لیا کرتے تھے، وہ مال کو دینے والے بن گئے، وہ لوگ جو عزتوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، وہ عزتوں کے محافظ بن گئے۔ وہ معاشرہ جہاں عورت کو حقیر ترین درجہ دیا جاتا تھا، وہاں عورتوں کو باقاعدہ حقوق دے کر ان کو گھروں کی ملکاؤں کا رتبہ دے دیا گیا۔
یہ صحیح معاشرہ تھا. دین محمدی ایک ایسا دین تھا جس نے نام نہاد انقلاب نہیں لایا, جس نے محض لوگوں کو عقائد کو تبدیل نہیں کیا, بلکہ صحیح معنوں میں ایک ایسی ریاست کی بنیاد رکھی جس کو لوگ آج بھی ریاست مدینہ کہتے ہیں. اور جب جناب عمر کا دور آیا اور اس سے آگے جب 22 لاکھ مربع میل کی حکومت تھی, انہوں نے جدید ترین اصطلاحات اس معاشرے میں متعارف کروائی. کوئی مر گیا, اس کے کفن دفن کا ذمہ دار ریاست ہے. کوئی مقروض ہے, اس کا قرض ریاست ادا کرے گی. کسی کے پاس مکان بنانے کو جگہ نہیں ہے, جگہ ریاست دے گی. فوج کا محکمہ قائم کیا, ڈاک کا محکمہ قائم کیا, انصاف کا نظام قائم کیا, سڑکیں بنائی, لوگوں کو سہولیات دی. غرض کے کچھ ہی عرصے میں 15 سے 20 سال میں صحیح معنوں میں ایک ایسی ریاست کی بنیاد رکھ دی جس نے واقعتاً معاشرے کو بدل کر رکھ دیا تھا. اور پھر بر صغیر پاک و ہند میں جو میں بات کرنا چاہتا ہوں اس پس منظر کے بعد, کہ بر صغیر پاک و ہند میں اگر ان تعلیمات کو صحیح معنوں میں کسی نے پیش کیا, وہ تعلیمات جو واقعتاً آسمان سے نازل شدہ ہیں, وہ شریعت جس کو واقعتاً آقا دو جہاں لے کر آئے, وہ دین جس پر چل کر وہاں کے لوگوں کی زندگیاں بدل گئی, اگر بر صغیر پاک و ہند میں اس دین کی, اس شریعت کی, اس نبوی دعوت کی صحیح معنوں میں کسی نے دعوت دی, کسی نے تبلیغ کی, کسی نے ترویج کی, تو وہ صرف اور صرف اہل حدیث تھے. ساؤنڈ والے کو کہیں ذرا آواز ایکو بند کر دیں, ایکو بند کر دیں, صرف سادہ آواز. وہ صرف اور صرف اہل حدیث تھے. آپ کو سننے میں ملتا ہے کہ یہ اہل حدیث تو کل کی پیداوار ہیں, یہ انگریز کی پیداوار ہیں, یہ فلاں ہیں, یہ فلاں ہیں. لیکن آج میں آپ کو باقاعدہ یہاں پر دعوت فکر دے کر جاتا ہوں کہ اگر آج بھی اس معاشرے میں, چھوڑ دیجئے پچھلے 50 سال کی بات نہیں کرتا, 100 سال کی بات نہیں کرتا, 200 سال کی بات نہیں کرتا, حالانکہ وہ بھی میرے پاس دلائل موجود ہیں, میرے پاس دلائل موجود ہیں کہ اہل حدیث شاہ ولی اللہ نے بر صغیر پاک و ہند میں کیا خدمات سر انجام دی. میرے پاس دلائل موجود ہیں کہ اہل حدیث مجدد الف ثانی نے کس طرح اس صحیح دعوت کو عام کرنے کے لیے اپنی زندگی کھپا دی. میرے پاس دلائل موجود ہیں کہ کس طرح استاد پنجاب عبد المنان وزیر آبادی نے ساری زندگی اس حدیث کی تدریس میں بسر کر دی. میرے پاس دلائل موجود ہیں کہ کس طرح سید نذیر حسین محدث دہلوی جو اہل حدیث تھے, انہوں نے ساری زندگی اس نبوی دعوت کی تبلیغ میں بسر کر دی. میرے پاس دلائل موجود ہیں کہ علماء صادق پور نے اس دعوت کو پھیلانے کے لیے بر صغیر پاک و ہند میں اس اسلام کو لانے کے لیے کیا کردار ادا کیا. میرے پاس دلائل موجود ہیں کہ کس طرح مولانا ثناء اللہ امرتسری نے جو اہل حدیث تھے اس دعوت کی ترویج کے لیے اپنی زندگی بسر کر دی. دیگر بہت سے نام ہیں, علماء روپڑ کے نام ہیں, علماء غزنوی کے نام ہیں, علماء لکھویہ کے نام ہیں, اور دیگر نام ہیں. بلکہ آپ کو بتلاتا چلوں کہ جب آل انڈیا مسلم لیگ بنی تو اس کا پہلا جلسہ جس نے صدارت کی کرسی میں بیٹھ کے اس کو چیئر کیا وہ بھی اہل حدیث تھا. آپ جو نعرہ سنتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, یہ ابو بکر رکھے گا, اور یہ نہیں پھر سیدنا علی کے بیٹے حسن, سیدنا حسن غالباً پہلا بیٹا نام پیدا ہوا, اگر میں غلط نہیں ہوں حضرت عبدالرزاق اظہر صاحب تصحیح فرما دیں, پہلا بیٹا غالباً پیدا ہوا, نام حسن رکھا اس کا, حسن مسنا غالباً, ایسا ہی ہے نا. دوسرا بیٹا سیدنا حسن کا نام رکھا ابو بکر.
تیسرا بیٹا نام رکھا عمر. اور لوگوں 12 کتابوں کے حوالے علامہ صاحب نے دیے جو شیعت کی کتابیں ہیں. میرے پاس وہ ساری کی ساری کتابوں کے نام بھی موجود ہیں اور علامہ صاحب کا وہ کلپ بھی موجود ہے. 12 کتابوں کے نام لے کر علامہ صاحب نے، سنی کی کتاب نہیں، تیری میری کتاب نہیں، شیعہ کی 12 کتابیں، جس سے یہ دلیل ہے. اور آج تک کی شیعت مر گئی ہے، مر جائے گی تا قیامت. اہل حدیث کے امیر اور قائد علامہ احسان الہی ظہیر شہید کے اس دعوت کا، اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکے گی کہ اگر ایسا ہی معاملات ہو تو علی نے اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر عثمان کیوں رکھے، اپنے پوتوں کے نام ابو بکر عثمان کیوں رکھے. بتائیے جب یہ کب کی بات ہے؟ 1985-86 کی، اس دور کی. کون اس وقت تھا جو کھڑا ہوا؟ کس نے یہ صحیح رستہ اور رخ دکھایا؟ ٹھیک ہے بعد میں ہمارے سپاہی صحابہ اور دیگر حضرات آئے، لیکن علمی میدان میں اگر سب سے پہلے شیعت کو کسی نے چیلنج کیا تو وہ تیرے اور میرے قائد شہید ملت تھے. تم اہل حدیث کہتے ہو کل پیدا ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. الحمدللہ اہل حدیث کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ دور نبوی میں صحیح معنوں میں جنہوں نے شریعت محمدی پر عمل کیا وہ اہل حدیث تھے. سیدنا ابو بکر صدیق اہل حدیث تھے، جناب عمر بن خطاب اہل حدیث تھے، جناب عثمان ذو النورین اہل حدیث تھے، علی مرتضیٰ اہل حدیث تھے. بعد کے سارے صحابہ کرام اہل حدیث تھے، تابعین اہل حدیث تھے، تبع تابعین اہل حدیث تھے. بر صغیر پاک و ہند میں اہل حدیث وہ واحد دعوت تھی اور آج تک ہے جس نے کہا لوگوں صحیح دین وہی ہے جو آقا علیہ السلام لے کر آئے، شریعت وہی ہے جو آقا لے کر آئے. چھوڑ دو ولیوں کو، چھوڑ دو اماموں کو، چھوڑ دو پیروں کو، چھوڑ دو مفکرین کو، چھوڑ دو اولیاء اللہ کے افکار کو، چھوڑ دو بڑی بڑی پگڑیوں اور پوشاکوں کو. اگر صحیح معنوں میں دین پر چلنا چاہتے ہو، یا اللہ کی کتاب ہے یا اس کے رسول کی حدیث ہے، ان دونوں کو پکڑ لو. آج بھی اہل حدیث یہی دعوت لے کر کھڑا ہے. اہل حدیث کا کوئی عالم ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، بہت بڑا عالم دین ہو، مفکر ہو، مفسر ہو، محدث ہو، اگر وہ کہے کہ اللہ کے کتاب اور اس کے رسول کی حدیث کے علاوہ کوئی اور رستہ ہے، آپ کو کبھی نظر نہیں آئے گا. آج بھی اہل حدیث کی وہی دعوت تھی جو آقا علیہ السلام کی دعوت تھی اور آقا کے بعد ان کے اصحاب کی دعوت رہی ہے. بتائیے کوئی اور ہے؟ دل پر ہاتھ رکھ کر، اس مجلس میں کوئی اہل حدیث بیٹھا ہے یا نہیں بیٹھا؟ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں. آپ کو کبھی ہمارے کسی عالم دین نے نہیں کہا ہوگا کہ قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر اس طرف چلے جائیں. کبھی آپ نے سنا ہے؟ اور آپ میں سے کئی لوگ تحقیق کر کے اہل حدیث میں. الحمدللہ یہ اہل حدیث کی دعوت کا اعجاز ہے کہ وہ دعوت جو آقا لے کر آئے، جس کے ذریعے معاشرے میں تبدیلی آئی، آج بھی اگر اس دعوت کا علم کسی نے اٹھایا ہوا ہے تو وہ صرف اور صرف اہل حدیث نے اٹھایا ہے. لوگوں جنہوں نے دنیا کو توحید کی پہچان دی وہ اہل حدیث ہیں. لوگوں جنہوں نے تمہیں شرک کے اندھیروں سے نکالا وہ اہل حدیث ہیں. لوگوں جنہوں نے تمہیں صحیح خالق حقیقی کی پہچان دی وہ اہل حدیث ہیں. جنہوں نے تمہیں قبروں سے نکالا وہ اہل حدیث ہیں. جنہوں نے تمہیں بازاروں سے نکالا وہ اہل حدیث ہیں. جنہوں نے تمہیں بدعات سے نکالا وہ اہل حدیث ہیں. جنہوں نے تمہیں رسومات سے نکالا وہ اہل حدیث ہیں.
جنہوں نے تمہیں شریعت محمدی کی طرف بلایا وہ اہل حدیث ہیں، جنہوں نے تمہیں نبی کی نماز سکھائی اور دکھائی وہ اہل حدیث ہیں، جنہوں نے تمہیں حدیثیں پڑھ پڑھ کر نبی کی زندگی کے بارے میں بتایا وہ اہل حدیث ہیں، جنہوں نے تمہارے قلوب و اذہان کی کھڑکیوں پر دستک دی وہ اہل حدیث ہیں، جنہوں نے تمہیں نام نہاد پیروں سے فقیروں سے ڈبے سے نکالا وہ اہل حدیث ہیں۔ صحیح دعوت اگر کسی کی ہے وہ اہل حدیث کی دعوت ہے، صحیح منہج اگر کسی کا ہے وہ اہل حدیث کا منہج ہے۔ اہل حدیث ہے جو امام احمد بن حنبل کے رستے پر چلتے ہیں، اہل حدیث ہیں جو امام مالک کے رستے پر چلتے ہیں، جنہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھے منانا چاہتے ہو ایتینی بشیء من کتاب اللہ و سنتی رسولہ۔ اے لوگو، انہوں نے کہا مالک نے کیا خلیفہ وقت مجھے منوانا چاہتا ہے تو مجھے یا اللہ کی کتاب سے دلیل دے یا اس کے رسول کی سنت سے دلیل دے۔ اہل حدیث آج بھی یہی کہتا ہے کہ اگر اہل حدیث کو منوانا ہے، ہمیں قائل کرنا ہے، یا کتاب اللہ سے دلیل لے آ یا آقا کی حدیث سے دلیل لے آ، تیرے پاس نہیں تو پھر آ اہل حدیث کی دعوت کو سمجھ، منہج کو سمجھ۔ ہم تمہیں یا قرآن سے دلیل دیں گے یا حدیث سے دلیل دیں گے، ان دونوں کے علاوہ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے پورے یقین سے کہتا ہوں آج کا یہ پیغام لے کر جائیں کہ یہ ہم پر اللہ کی رحمت کہ اس نے ہمیں اہل حدیث بنایا، اس نے ہمیں کھرے اور کھوٹے کی پہچان دی، اس نے ہمیں حق اور باطل میں فرق سمجھایا، اور یہ دعوت لے کر آپ بھی پھیل جائیں، کریا کریا، گلی گلی، بستی بستی، نگر نگر، کوچوں میں، محلوں میں، دکانوں میں، گھروں میں جائیں اور اس دعوت کو پھیلا دیں۔ یہ آپ پر فرض ہے۔ انشاءاللہ ہمارے اہل حدیث ہونا دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے کامیابی کی ضمانت ہے۔ اور فیض نے کہا تھا آخری الفاظ کہ ہم پر تمہاری چاہ کا الزام ہی تو ہے۔ آقا دو جہاں اے جناب محمد رسول اللہ، ہم اہل حدیث ہیں، آج لوگ ہمیں طعنہ و تشنیع کرتے ہیں کہ یہ وہابی ہیں، ہمارا جرم کیا ہے؟ ہم پر تمہاری چاہ کا الزام ہی تو ہے، دشنام تو نہیں ہے یہ اکرام ہی تو ہے، دل نا امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے، اور لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے، اور انشاءاللہ اس شام کا ایک دن اجالا ہوگا، اس شام کا سورج طلوع ہوگا، اور اس ملک میں اگر لہرائے گا تو پرچم توحید لہرائے گا، اس ملک میں بسیں گے اہل حدیث، بسیں گے، یہ ملک انشاءاللہ اہل حدیثوں کا ہوگا، اور اس ملک کا قانون کوئی ہوگا تو وہ کتاب و سنت ہوگا۔ شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔